سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیک ہو، وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بھی جو نیکی ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کا صفت یہ ہے کہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ جو میں نے یہ نیکی کی ہے، جو اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی ہے میں نے کی ہے، لیکن جب آخرت میں دیکھے گا کہ اس نیکی نے اللہ کے کتنے قریب کر دیا انسان کو، تو ہمیشہ جب چھوٹی سی نیکی انسان توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکر ضرور کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے اعمال پہ انسان اللہ کا شکر کرے اور پھر سجدے کرے، نہیں، اللہ جس چیز کی توفیق دے دے، بے شک چھوٹی سی توفیق، راستے میں جا رہے ہیں آپ نے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، کسی کو سلام کر دیا، کسی کو ہنس کے مسکرا کے دیکھ لیا، نیکی ہے الحمدللہ، کیوں ضائع کرتا ہے آدمی؟ اور پورا یقین رکھیں کہ جو نیکی ہے ہو سکتا ہے اسی نیکی سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ اس کو قبول فرما دے۔ تو ہر نیکی ہے، لیکن ایک یاد رکھے بات، بڑا عمل ہو چھوٹا عمل ہو نیکی ہو، اس کے اندر سبحانہ تعالیٰ نے دو کیفیت رکھی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اس نیکی کے اندر کر تو لیا ہم نے، ایک نیکی ہے، لیکن اس نیکی کے اندر ایک نور ہوتا ہے انسان، یہ یاد رکھیں، وہ نوری اثر کام کرتا ہے۔ جو نیک کام ہم کریں گے، جو بھی کریں گے، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، اس عمل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرماتے ہیں، اور نور بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ ہم اس نور کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کام سارا اس نور سے بنے گا۔ نماز ہم نے پڑھی، جو نماز ہماری کام بنائے گی، حقیقت میں وہ نماز کام بنائے گی جس میں وہ نور پیدا ہو گیا ہوگا۔ اور اس میں تو کافی حدیثیں ہیں کہ ایسی نماز ہوئی جو منہ پہ مار دی جائے گی انسان۔ تو یہ جو نیکی ہے، نماز ہو کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر نور جب ہوگا تو وہ نور ہی انسان کو جو الحمدللہ موت کے وقت بھی وہی نور کام آئے گا اس عمل کا، قبر میں بھی وہی نور کام آئے گا۔ گویا کہ جو بھی مراحل گزریں گے ہمارے آخرت کے جتنی مراحل ہوں گے، سب میں وہی نور ہوگا۔ ہم سب پرسرات پہ گزاریں گے، جب اندھیری رات ہوگی پرسرات سے گزریں گے تو وہی عمل کا نور ہوگا جو ہمیں روشنی دے گا۔ اور اس نور کا کمال یہ ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے، وہ جو نور پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے انسانوں کی مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے، مرتبہ احسان تک وہ نور پہنچا دیتا ہے انسان اس نیکی کا۔ آپ کو پتہ ہے مرتبہ احسان کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بستی ہے۔
ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور حدیث ہے، تشریف رکھتے تھے، یہ مروی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ایسا ہے حدیث کا کہ ہم صحابہ کا موجود تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا مجلس میں، تو شخص کو نے غور سے دیکھا تو اس میں کچھ عجیب کیفیات تھیں جو ہم نے غور کیا اس پر. پہلے ہم نے اس سے پہلے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، مدینے میں اس شخص کو ہم نے نہیں دیکھا تھا. تو ہم کہہ رہے کہ بھئی تم تو پہچانتے ہیں یہ آیا کہاں سے شخص ہے؟ بالکل پہچاننے والا شخص نہیں تھا، بالکل اجنبی تھا. دوسری بات اس میں ہم نے دیکھی کہ بھئی ہم نے شاید باہر سے آیا ہو سفر کر کے، لیکن جب دیکھا تو سفر کا کوئی آثار اس میں موجود نہیں تھے. ظاہر اس زمانے کے سفر تو ہوتے تھے، مٹی وغیرہ اور سب کچھ چلتی تھی نا، لمبا سفر جو آتا اونٹ سے آتا تھا یا پیدل آتا تھا. تو نہ ان کے کپڑے خراب، نہ ان کے کہیں بالوں پہ مٹی، نہ کوئی ایسا معاملہ نظر آیا، نہ کوئی تھکن نظر آئی، کوائٹ فریش، بالکل ٹھیک ٹھاک بہترین صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے. تو ہم نے کہا بھائی نہ ہی ہم نے ان کو دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی مسافر ہے، یا اللہ کون ہو سکتا ہے. اور پھر تیسری چیز تو دیکھا کہ اس کا ادب اور تکلف نبی ان کے ساتھ انہوں نے نشست کی کہ بالکل قریب ہو گئے اور گھٹنوں سے گھٹنوں ملا کر بالکل ساتھ بیٹھ گئے. ہم بڑے غور سے ساری صحابی جو تھے یہ سین دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ کون شخص ہے، عجیب شخصیت ہی کیا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے گفتگو شروع کی نبی پاک سے، کہنے گے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیا. ہم سارے صحابی نے سنا. پھر کہا اس نے اسلام کیا ہے؟ اس نے اسلام کا بھی جواب دے دیا، نبی پاک نے وہی بتا دیا. تو پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ جس احسان کی میں نے بات کی کہ وہ نور انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ عمل کا نور مرتبہ احسان تک لے جاتا ہے. سمجھے بات؟ تو وہ کیا احسان تھا؟ احسان جو ہے، احسان اس کو کہتے ہیں لغت کے اندر کہ کسی کام کو صحیح اور مکمل طور سے انجام دینا. قرآن حکیم میں محسنین کا لفظ کئی مقام پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ان اللہ یحب المحسنین، کہ میں محسنین سے محبت کرتا ہوں. وہ محسنین کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ جو اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو مکمل اس اعمال کا حق ہوتا ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے محسنین. اور اسی کا نام احسان ہے کہ اس مرتبہ تک انسان اس اعمال کو لے جانا جس کو احسان کہا جاتا ہے. تو جب احسان پہ پہنچ جاتا ہے تو نبی نے اس کے ڈسکرپشن دی، بتایا کہ مرتبہ احسان ہے کیا. وہ احسان کا مقام ایسا ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، کتنے عمل ہم کرتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ، صبح کی نماز، دوپہر کی نماز، شام کی نماز، عشاء کی نماز، اللہ توفیق، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کتنی بڑی مال ہے. تو کیا ہے کہ یہ اس مرتبہ احسان تک جانی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ایسی نماز ادا کی جو کرو، بتایا جا رہا ہے کہ ایسی نماز ادا کرو، ایسا عمل ہو جو بھی نیکی ایسے کرو کہ جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ نہ ہو تو ایسا ہو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری عبادت کی پوزیشن. ایمان بھی وہی جو اس کی ڈسکرپشن کی جو بتایا، ایمان یہ چیز ہے. اسلام بھی وہی جو اللہ کے نبی نے بتایا، اسلام یہ چیز ہے. پھر احسان یعنی عمل جو کرنے ہم نے، وہ اس مقام پہ عمل ہمارے ہونے چاہیے. سبحان اللہ، کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ دل کی ایک عظیم کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں حضوری قلب. یعنی وہ عمل جب انسان کرے تو اتنا حاضر ہو جائے اللہ کے دربار کے اندر، اتنا مٹ جائے کہ گویا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب بتائیں ہم یہ کرتے ہیں ایسا؟ سوچنے کی بات ہے. صبح کی نماز ہماری ایسی تھی، برا نہ مانے. عصر کی نماز ہماری ایسی تھی. ابھی مغرب کی نماز ہم نے پڑھی ایسی تھی. اچھا نہیں تھی تو پھر اکتفا کیوں کر لیا اس پر؟ اگر ہم میری دکان نہ چلے، میں نے اس میں سامان ڈالا، سب کی دکانیں چل رہی ہیں، میری نہ چلے تو میں کھڑا رہوں گا؟ کنسلٹنٹ کو بلاؤں گا، اس کو بلاؤں گا، یہ کیا جائے، دکان کو ترقی دی جائے. آپ اس پہ رک کر کھڑے رہیں گے؟ کبھی نہیں. کیوں نہیں چل رہی؟ اس پہ کوشش کریں گے. آپ اس کو چلانا چاہیے.
میری گاڑی ہے چل نہیں رہی تو میں کہوں گا چلو پھینک دو, نہیں میں کوشش کروں گا وجہ کیا کیوں نہیں چل رہی, اس کا کوئی اندر سے پرزہ خراب ہے یا مشین خراب ہے یا پیٹرول نہیں ہے. ہر آدمی کرتا نہیں کرتا. تو ہم آخرت کے بارے میں یہی معاملہ ہے ہمارا. ہم بات سوچیں کہ جب ایک سٹینڈرڈ دیا ہے اسلام نے اور شریعت نے ہمیں, اور یہ ناممکن ہے نہیں کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچے, بلکہ یہ تو ہر مومن کے لیے یہ مقام دیا ہے. اب جو ایسی بات کرتے ہیں نہیں جی یہ تو بزرگ ہیں وہی کریں گے, تو جناب اللہ والی کر سکتے ہیں, یہ تو مجھے یہ کیا یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کو کیا ہم حصوں میں تقسیم کیا کہ یہ اللہ والوں کا اسلام ہے, یہ جناب فلاں مسلمان کا نام ہے, یہ اس علاقے کے اسلام کا نام ہے, یہ بنگلہ دیش والوں کا ہے, یہ پاکستان کا ہے. اسلام تو ایک ہے, نماز سب کی ایک ہے, سجدہ سب کا ایک ہے. وجہ یہ کہ ہم اتنے مطمئن ہو گئے اس دنیا سے کہ دنیا کی تفکرات اور فکر ہم پہ اتنے غالب ہو گئے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی معاملے میں ہماری کمی آ رہی ہے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھتے. برا نہ مانے دوست کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ یہاں سے کوئی انسان سیکھ کے جائے, میں آپ سے سیکھوں اور آپ مجھے سکھائیں. میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, نہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں, نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے, میرے پاس وقت ہے. ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں, اگر ہمارے میں تھوڑی سی بھیجے میں عقل ہوگی نا تو ہم سمجھ جائیں گے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں گے. یاد رکھنا فضول بات نہیں ہے, سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک ہمیں اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ تمہاری نماز اور عبادت ایسی ہو تو کیوں نہیں ہے ہماری, اچھا نہیں ہے تو اگلی کیا اسٹیپ ہے؟ اللہ کہتا ہے کوشش کرو. کوشش کرنا تمہارا کام, مکمل کرنا میرا کام. وہ بھی نہیں کرتے ہم. تو آج پہلی نیت سب کرتے ہیں بھائی, نیت کیا کہ انشاءاللہ جب ایسی کوئی چیز سنیں گے تو ہم بزدل نہیں بنیں گے, شیطان کے وسوسے میں نہیں, ہم کہیں انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے ضرور, کیونکہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ, ہم جب دربار میں بندہ پیش ہوگا, میرے مولا ہم نے تو بہت کوشش کی تھی, ہم نے جب یہ حدیث سنی تو ہم تو اس دن سے شروع ہو گئے, ہم تو لگے رہے, اب وہاں تک نہیں پہنچے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو فکر کیوں کرتا ہے, تو نے میرے کہنے سے کوشش تو کی نا, بس ٹھیک ہے الحمدللہ, تو کامیاب نہ ہوا ناکام ہوا اس سے کوئی قرض نہیں, تو نے کوشش کی کہ جنت کا دروازہ داخل ہو جائے جنت. تو پہلی نیت بھائیو کیا کریں گے؟ مجھے بولو, کوشش کریں کس چیز کی کہ ہماری نمازیں کیسے ہو جائیں, مرتبہ احسان تک ہو جائیں, ہماری ہر نیکی اس مقام پر ہو جائے, گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ حضور قلب ہمارے میں آ جائے, وہ کیفیت ہمارے دل کے اندر آ جائے. وہ ناممکن نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے, بتایا ہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہے وہ ہمیں بتائی جائے. اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہمیں دی ویسے دی کہ وہ کر سکتے ہیں اور ہو سکتی ہے اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اب کتنا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ کہیں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. میں پہلا وعدہ آپ سے لے لیا لیکن کوئی مشکل وعدہ نہیں لیا آپ سے, الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں, جب کوئی وجہ ہوتی ہے نا اس کا ریزن ہوتا ہے. پھر میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا ہے, تو کوئی آپ کو سمجھا کہتے چھوڑو چل رہی, میں اس کا ریزن دیکھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے اس کی, اس میں کیوں کمی آ رہی ہے. یا تو تمہارا مال صحیح نہیں ہے, پروڈکٹ صحیح نہیں ہے, یا تمہارے ورک کرنے والے آدمی صحیح نہیں ہے, یا تمہارے اکاؤنٹس میں بیلنس صحیح نہیں ہے, غلط زیادہ خرچ ہو رہا ہے. بہرحال میں تو اس معاملے میں نہیں جانتا, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. آپ وہ سب سے پہلے کیا فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ ریزن فائنڈ آؤٹ کرے گا, وجوہات کیا ہے, یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ریزن معلوم کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری نماز ایسی ہو تو ہو کیوں نہیں رہی, اس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. اب وہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ہر عمل کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے, وہ نور اس کو ترقی دیتا ہے. تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں حقیقت میں وہ کیا ہے؟ نور نہیں ہے اس کے اندر. جو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں وہ نور سے محروم ہے. اگر وہ نور اس میں موجود ہوتا تو الحمدللہ وہ نور اس کو اتنا بلند کرتا کہ ہم اس مقام تک ہو جاتے کہ جو ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ہمارے اعمالوں میں جو کمی آ رہی ہے وہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ اس نور کی آ رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے اب کوشش کیا کرنی ہے؟ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اعمالوں کے اندر اس نور کو پیدا کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. سو لاجک بتا رہا ہوں آپ کو بات میں, سمجھائیں گے کہ اس مقام کو لینے کے لیے کمی کیا ہوئی کہ نور نہیں ہے ہمارے اعمال میں. جو نیکی کریں گے ہر نیکی میں نور ہے, تو پتہ چلتا ہے جو بھی نیکی ہم کر رہے ہیں اس میں نور نہیں آ رہا, نور نہیں آ رہا. جو نور نہیں آ رہا وہ نیکی ہمارے اس مقام تک نہیں پہنچ رہی کہ ہم اس مقام تک جائیں. تو کوشش یہ کریں ہم
اسی پہ اکتفا نہ کرنا جی نماز پڑھ لی، جی روزہ رکھ لیا، جی ہم نے فلاں ایک کام کر لیا، جی ہم نے ذکر اللہ کر لیا، ہم نے تلاوت کر لی. نہیں، ہم اس مقام کو دیکھیں، کر تو لیا لیکن وہ کیفیت دل کی کیوں نہیں ہوئی. بہت سے لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے، کہتے ہیں حضرت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مزہ ہی نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چلتا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہیں یا ایسے نہیں ہے؟ بہت جی وسوسے آتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس پڑھ لیتے ہیں جناب، سجدہ کر لیتے ہیں. پڑھنے وہ بھی پڑھیں، یہ چیز نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس چیز میں کمی کیوں ہے اس کو پورا کریں. کبھی ایسا تو نہیں کہ مجھے نزلہ ہو گیا تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں جی مجھے نزلہ ہو گیا، ناک سے بہت پانی بہ رہا ہے، کہ جی ناک کاٹ دو. کٹی کسی کی ناک نہیں، وہ کہے گا جی ناک وہیں رکھیں آپ، دوا میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ نزلہ صحیح ہو جائے گا. تو نمازیں چھوڑنی نہیں ہے، جیسی بھی ہیں نمازیں تو پڑھنی ہے الحمدللہ. ان نمازوں کو بلند کرنا ہے، ہم نے اس میں نور پیدا کرنا ہے. آپ سنیں، ہر عمل کے ساتھ نور ہے تو نور کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نور پیدا نہیں ہوتا ہماری عبادات میں؟ میرے بھائیوں، بہت آسان وجہ ہے، بہت بڑا مرض ہے آج کی دنیا کا، بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے ہمارے پاس. اس مرض کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے. اتنا بڑا شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا ہے پورے دین کے اندر کہ پورے دین کو برباد کر دیا. اسی لیے آج امت کی نمازیں بیکار ہو گئی، حج بیکار ہو گئے، ہمارے روزے بیکار جا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی. وجہ یہ کہ وہ چیز اس نے بند کر دی کہ جو حقیقت میں نور پیدا کرتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم. بولے سبحان اللہ. اصل مرض پوری امت کا یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن روح کے بغیر زندہ ہیں. مسجدیں ہیں لائٹ کے بغیر ہیں، نمازیں ہیں نور کے بغیر ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں نور کے بغیر ہیں. حکم یہ ہے کہ ہر عمل جو بھی کیا جائے، ہر نیکی جو بھی کیے جائے، وہ مطابق سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے کی جائے. جو عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگا، جس قدر سنت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اسی طرح اسی قدر اس میں بڑا نور پیدا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نماز ہو تو گئی، پڑھ لی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس نماز کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنا ادا کیا. ہماری شکل ویسی تھی، صورت ویسی تھی، لباس ویسا تھا. جو جتنا قرب ہوگا اس میں، جتنا قرب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اسی قدر اس میں جو عبادت آپ نے کی ہے اس کے اندر ہم حضوری پیدا ہو جائے گی، وہ قرب پیدا ہو جائے گا. اور کوئی جادو نہیں تھا. بزرگوں کا بزرگ جو ہمارے اکابرین ہم نام لیتے ہیں نا، حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے مقام کے لوگ تھے، اور ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، الیاس رحمۃ اللہ علیہ. آج جن کی محنتوں سے پوری آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا آج آپ دیکھیں، ہماری جماعت تبلیغ کی پوری دنیا میں آج دین پھیلا رہی ہے، چل رہی ہے، چلت پھر ہو رہی ہے الحمدللہ، پھیل رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی محنتیں تھیں. آخر ایک شخص نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے، یہ قیامت تک کے لیے اتنے کہاں سے انسانوں کو پیدا فرما دیا کہ ہر آدمی جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں دین کا نام لے کے اللہ کے راستے میں سے نکلوں. یہ مثال دے رہا ہوں آپ، ہر فیلڈ میں. ایسے علم کے مقام پر دیکھیں کہاں سے دارالعلوم بن گئے، کتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہو گئے، کیسے کیسے مفسرین پیدا ہو گئے. دین کے جس شعبے میں آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک ہی چیز تھی کہ جو اکابرین تھے ہمارے، جہاں سے یہ کام شروع ہوا ان میں ایک چیز پائی جاتی تھی. وہ کیا؟ کہ ہر کام سنت کے طریقے پہ ہوتا تھا. بولے سبحان اللہ. کیونکہ جادو نہیں تھا ان کے پاس، کوئی چراغ نہیں تھا. حضرت ذکر اللہ کے پاس، حضرت مولانا صاحب کو چراغ نہیں تھا، کوئی جادو نہیں تھا کہ جن کا کوئی تبلیغ کا کام چل پڑا. نہیں، ان کا ہر فعل جو تھا، ہر کام جو تھا، جب بھی کوئی دین کا پھیلے ہی تھی، جس جگہ بھی دین پھیلا ہے، دین کا شعبہ پھیلا ہے، اس کے پیچھے ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ان کی سنت مبارک ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. نماز پڑھنے ہم آتے ہیں بھائیوں، وضو دیکھ لیں اپنا. یہ وضو جو ہے تمام ہے اس نماز کا. جب وضو میں نور نہیں ہوگا تو نماز میں کیا نور ہوگا؟ وضو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کوئی دعا کرنی نہیں کری، ناک میں پانی جا رہا ہے، آنکھ میں پانی جا رہا ہے، کس طرح مارنا ہے. حکم یہ ہے کہ ابھی تو نماز آگے ہے کہ جس وقت تم وضو کرو تو بالکل اہتمام سنت ہو وضو کے اندر. اسی طریقے سے بیٹھو، اسی طریقے سے کلی کرو، اسی طرح ناک میں پانی ڈالو، اسی طرح بتا دو خلا کرو، اسی طرح داڑھی کا خلا کرو، ہاتھ کو وہاں تک لے کے جاؤ، کانوں کو وہاں تک مسا کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وضو سیکھنے کے لیے لوگ اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، حاضری دیتے تھے کہ ہمیں وضو لینے کا طریقہ آ جائے.
میں خود اپنی ذات سے بتاتا ہوں کہ جب حضرت شیخ کے پاس گیا تو کئی ہفتے میں حضرت شیخ کو وضو کراتا رہا، اس لیے کہ ان سے وضو کا طریقہ سیکھنا تھا. پھر میرا وضو مکمل نہیں. کیوں؟ ہم وضو کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. ابھی تو نماز بھی نہیں گئے ہیں، اگر وضو کا نور پیدا ہو جائے وہ تو بہت کی بات. جس وقت آپ وضو کرنے بیٹھنے لگے تو اس وضو کے اندر اتنا بلند نور ہے، آپ جب وہ وضو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کے ایک ایک جسم سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ناخنوں سے گناہوں کو نکال دیتا ہے، اور اتنا نورانی وہ ہو جاتا ہے آدمی اس وضو کی وجہ سے کہ جب اٹھ کے آسمان کی طرف سے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اس کے اعلان ہوتا ہے اس کا بخشش کا. ابھی تو مسجد میں گیا، کیوں؟ اس نے اس وضو کو جو کس طرح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مطابق کیا، ویسی مسواک کی، ویسی دعائیں مانگی، ویسی تو باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ کیا حال ہے تیرا، کیا حال ہے یار، پانی کہیں جا رہا ہے، وضو کہیں جا رہا ہے، نہ ہم اہتمام کے. اللہ کے نبی نے پانی کے لیے کیا اہتمام کیا ہے کہ کتنا پانی کھولنا چاہیے، کہاں تک ہاتھ جانا چاہیے، ہاتھ سے پہلے پانی کو کس طرح مسل لینا چاہیے، انگلیوں کو ایسے کرنا چاہیے. وضو پہ بھی ٹائم لگتا ہے. ہم تو نماز کا یہ دیکھنے کے لیے نماز ہو گیا تو وہاں سے بھاگتے آئیں گے اور کتنا دیر ہے، کتنی دیر ہے، جلدی ہو گیا، بس جلدی چھانٹے مار کے کسی طرح نماز کے کوئی رکعت پکڑ لیں. کوئی طریقہ ہے نماز کا؟ اس سے ہم نور پیدا ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ کتنا ضائع کر رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کو. یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ سارا زمین آسمان آپ ایک طرف کر دینا قیامت کے روز، پورا زمین آسمان جو دولتیں اس میں ایک طرف کر دینا، لیکن اللہ کی یاد میں ایک سجدہ کیا ہوا اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکیں گے. مجھے یہ نماز کا سجدہ جو اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دے دی. مجھے بتائیں کروڑوں ایسے غیر مسلم ہیں سجدے کی بات کو پتہ ہی نہیں سجدہ کیا چیز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا. اگر میں ان کے ساتھ ہوتا، بتائیں آپ کتنا بڑا کرم ہے میرے مولا کا کہ کروڑوں اربوں انسانوں مجھے چنا ہے اور اس نے مجھے توفیق دے دی کہ اللہ گھر میں جا کے میں نے ایک نماز کا سجدہ ادا کر دیا. بولے سبحان اللہ. اس کی قدر دیکھنی تو جھانک کے دیکھیں جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کیسی کیسی دولتیں اور کیسے کیسے مال ہیں لوگوں کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. توفیق ہی نہیں دی کہ مسجد کو جان سکے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح جھکنا چاہیے، اس طرح زمین پہ جو پیشانی کو رکھ کے اس طرح اللہ کی تصویر کر دینی چاہیے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کے مقابل میں آپ کو مجھے اللہ نے چن لیا اور اس کا انعام کیا رکھا ہے اللہ نے. سبحان اللہ. اس کا ایک سجدہ اللہ کے قریب کتنے کر دیتے ہیں انسان. مجھے بتائیں یہ نعمتیں نہیں تو کیا ہے. جب اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اس کے مقابلے دنیا کی ساری سلطنتیں آپ کو دے دے، تو جو اتنی بڑی نعمت مجھے سجدے کی دی ہے، تو مجھے بتائیں نماز پہ جو میں سجدہ کرتا ہوں، نماز کتنی بڑی مجھے نعمت دی ہے، تو کیا اس نعمت کا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے اس نعمت کا حشر کیا کیا تھا؟ ٹکریں ماری تھی بیٹھ کے، بتا ٹکریں مارتا رہا، وقت گزارتا رہا، بس یہ ایک عادت پڑی گئی تجھے میں نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ نہیں کرنا. میرے بھائیو آج اگر مجھے سجدے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، نماز میں جس طرح بھی لا رہا ہے کہ میں ٹھونگے مار رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، تو کل کی نماز میری اس شکرانے کے طور پہ ایسی ہونی چاہیے، اگلی نماز جو ہے وہ سنت کے طریقے پہ ہونی چاہیے. بولیں سبحان اللہ. یہ وعدے کرنے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اپنی سستیوں کو دور کریں، اپنی غفلتوں کو دور کریں. اب یہاں اس مقام سے کھڑے ہو کر میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ کتنی زندگی کے سال میں نے ضائع کر دیے مسجد کے اندر ہی، نمازوں کے اندر ہی، سجدوں کے اندر ہی، سب ضائع کیے میں نے. یہ نہیں کہ ہم اگنورنٹ تھے. اللہ تعالیٰ کہا تجھے کس نے اگنورنٹ تھا؟ دنیا کے تو سارے کام سیکھ گئے، تو تجھے نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ کسی سے تم نے سیکھنا نہیں، اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی. یہ ایکسکیوز نہیں چلیں گے جی میں نہیں جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا. فرض علم کا جاننا فرض ہے، مستحب کا جاننا مستحب ہے، سنت کا جاننا سنت ہے. علماء کرام یہی بتاتے ہیں. تو جو فرائض ہیں ہمارے پہ مجھے بتائیں ان کا علوم ہے ہمارے پاس. ضروری تو نہیں بھی ہم اگر نہیں جا سکتے، دارالعلوم میں نہیں جا سکے، ہم نے وہ نہیں پڑھی، صرف ناف نہیں پڑھی، وہ سب چیزیں نہیں ہم نے حاصل کی، حدیث نہیں، اس کا مطلب ہم بالکل جاہل ہیں. نہیں، ایسا نہیں. ہر مسلمان کو جو فرائض ہیں ہم پر ان کا پورا علم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. کریں گے دوستوں؟ یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے زمین کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ. بتائیں کہ آج میں اپنے شکل کو دیکھوں، یہ ساری زندگی میں نے نمازیں ضائع کر دی اپنی، اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہوں. کہاں گی ایک نماز نہیں مجھے بتایا. اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نماز ہی بتا کہ میں نے تو زمین کے اوپر جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، پورے صحابہ کے سامنے سبق تمہیں دے دیا تھا کہ تیرا اسلام ایسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان ایسا ہونا چاہیے اور تیرے اعمال ایسا ہونا چاہیے. ایک کتنے بڑے فرشتوں کو بھیجا تھا میں اور تمہارے سامنے کو سکھایا تھا، تو تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے.
بھائیو بس ایک آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، کیا کہ ہر عمل جو کریں ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے اس میں، بہت آسان ہے. ہم وضو کرنے آئے ہم یہ ایک چیز سیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا تھا. اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، وہاں جادو سیکھنے نہیں جاتے، کوئی ٹونے سیکھنے نہیں جاتے، اور بزرگ سیکھنے نہیں جاتے. اللہ والوں کی صحبت میں یہی ہوتا ہے. ہم آپ اکابرین کی زندگی میں دیکھ لیں، وہ یہی سیکھنے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اللہ والا بنا اس لیے اللہ والا ہے کہ اس کا سارے اعمال کس پر تھے؟ سنت پر تھے. تعویذ لینے تھوڑی جا رہے ہیں، کہ دکانوں کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، کہ بچوں کے لیے دعا کرانے تھوڑی جا رہے ہیں. یہ تو فضولیات کی باتیں ہیں. لیکن جو حق والا بندہ ہوگا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس سے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، وہ اللہ والے کے پاس صرف اس نیت سے جائے گا میں جاؤں اپنی موت کی تیاری کروں اور میں اس سے عمل سیکھوں کہ نماز وضو کیسے کرنا چاہیے. جب 3 دفعہ بیٹھ کے اس کے سامنے وضو دیکھے گا، سبحان اللہ، اس کے نور سے اس کو وضو کرنا آ جائے گا. اور ہر 5 نماز کے بعد جب وضو کرے گا تو آسمان سے اعلان ہوگا کہ تو بخشا گیا ہے، چل تو جنت میں آ جا. اب ضروری تو نہیں تہجد پڑھنی چاہیے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تہجد، ہم راتوں کو نہیں اٹھ سکتے، ہم سے محنت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، لیکن اس نے تو بے انتہا دروازے کھول دیے ہمارے پاس، بے انتہا دروازے کھول دیے. وہ کہتا ہے ہر ایک کو مقام دوں گا، میں ہر ایک کو جنت اونچے اٹھاؤں گا. تم اس تہجد سے نہیں آ سکتے تو کم از کم تم اس عمل سے آ جاؤ. تو بہت آسان عمل ہے. وضو ہی صحیح کر لو، نماز کا سجدہ ہی صحیح کر لو، تلاوت کے جو آداب ہیں سنت تھے اس پہ کر لو. گوئے گا دیکھیں اب کیا ہے، اب ہم بیوی کے پاس جاتے ہیں، بڑا ایک پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، یہ کہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے جس کو ہم صرف نفسیاتی سمجھتے ہیں. شادی کا مفہوم کیا ہے؟ بس چل بیوی آ جائے گی، بس سونے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ جنت دلاتی ہے. کیوں کہ جس وقت شادی ہو گئی، آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا رک جا، تو مومن ہے، یہ تیری عبادت بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیری عبادت بن جائے گی، تو مزے بھی کرے گا، انجوائے بھی کرے گا، اور تیری عبادت بن جائے گی. کیفیت کیسے؟ اگر تو اپنی بیوی کے پاس سنت کے طریقے پہ چلا گیا، سبحان اللہ، اس سنت طریقے کو اختیار کر لیا، تو مزے بھی کرے گا اور اس سے تجھے جنت بھی نصیب ہو جائے گی. من نحیا سنتی اندا فساد امتی اجر میات الشہید. کتنا بڑا سٹینڈرڈ دیا اللہ پاک نے، اسی لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے. اگر میری ایک سنت کو بھی جو زندہ کر دے گا، آپ گئے نماز کے لیے آئے، آپ نے وضو پہ ایک سنت کو زندہ کر دیا کہ یار آج یہ سنت ادا نہیں ہو رہی، میں بھی سنت کرتا ہوں. آپ نے سوتے میں سننے کو لگا لیا. آپ نے مسجد میں آئے، آپ جیسے کل جمعہ ہے، بتائیں بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، ذکر کرتے ہیں. کل جمعہ ہے، جمعے کو دیکھ رہے ہیں سب، وہی جمعہ، بس جمعہ بخش. اللہ کے بندے، جمعہ تو بہت آگے، جمعہ تو اتنی بابرکت چیز ہے کہ اس کی تیاری ہم کر لیں تو کام بن جائے گا. سنت کیا ہے جمعے کی؟ سنت سبحان اللہ، اس کو دیکھو. سنت ہے کہ پہلے غسل کرو، صبح جمعے کے دن خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، ایک کپڑا. سرکاری تو ہم کے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ سن کی ایک عادت مبارک تھی، سنت یہ تھی کہ آپ نے جمعے کے لیے الگ ایک جوڑا بنا کے رکھا ہوا تھا. بولے سبحان اللہ. آپ جمعے سے آتے تھے، اس جوڑے کو اتار کے تہہ کر کے عائشہ، پھر اگلے جمعے پہ اللہ مجھے جمعہ دے گا، پھر میں اس جمعے کے کپڑے کو پہنوں گا. یعنی اتنا اہتمام تھا جمعے کا. یہ نہیں جو ہے اٹلم شٹلم پہن کے آگے بس جس حساب سے نہیں. ہم رک جائیں کہ یار یہ دیکھیں آج نبی ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جمعہ ہے، اس کی سنتیں پورا کریں. سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو ویسے ہی پیش کرنا جائیں اس دربار میں کہ جیسے کہ نبی ہوں گے سنت کے مطابق پیش ہوں آپ اللہ کے دربار میں. اس لباس کو پہنے جو آپ سب کو بہت مرغوب تھا، بہت پسند تھا. اب اس میں شرم آ رہی ہے، تانے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر بندر کے بندر ہی رہیں گے ساری زندگی میں. یہ سجدے کر نہیں، سب کو ختم کر دیں. پتہ ہے امامہ کسی کے لیے ہم نہیں پہن رہے. کیا ہے؟ یہ جمعہ کا دن ہے، نبیوں کی سنت ہے، ہم اس سنت کو ادا کریں گے. سفید امامہ پہنیں گے، سفید لباس پہنیں گے، سرما لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، نہائیں گے. الحمدللہ یہ کتنی بڑی سنت ہے. اس کے بعد دوشی پڑھتے رہیں گے. اگلی سنت جب مسجد میں داخل ہوں گے تو فرمایا کہ یہ سنت کہ آپ دو انسانوں کے بیچ میں پھاڑ کے نہ بیٹھیں، بلکہ کیا ہے ادب کے ساتھ بیٹھیں جہاں آپ کو جگہ مل جائے. اس کے بعد فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ ادھر نہیں دیکھنا، کوئی بات نہیں کرنی. خطبہ سننا ہے امام صاحب کا، مکمل خطبہ سنیں، سمجھ آئے نہ آئے خطبہ سنیں. خطبہ سننے کے بعد الحمدللہ نماز کو ادا کریں. جب آپ گھر جائیں گے اللہ اکبر، ابھی نام آ رہا ہے. سنت کے طریقہ جمعہ کرنے کا انعام کیا آتا ہے؟ امام بخاری حدیث ان میں سے پوچھیں موجود ہے. امام کیا انعام ہے؟ فرمایا اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جتنی بھی دلی خطائیں ساری معاف کر دی گئی. جمعہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بھائی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے.
جو چاہے کپڑا پہن لیے، جیسے آ گئے، جدھر چلے گئے، نہ خیال. نیت کریں آج کہ کل جمعہ ہے، سب سے پہلے نیت کس چیز کی کریں گے؟ نور پیدا کرنے کی. اور نور کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اونچا بولے. ہاں نہیں سمجھے میری بات؟ کس سے؟ سنت سے. تو ہر پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ اس میں نور پیدا کریں. اس عمل کے اندر نور کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم دیکھیں اس کی سنت کا طریقہ کیا ہے، کیا آداب ہے سنت کی اس فیل کو ادا کرنے کے. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سنت عمل کریں گے تو الحمدللہ پھر وہ مقام حاصل ہو جائے گا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا. اس طریقے سے عبادت کرتے رہیں. سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی مقام دوں گا کہ تو ایسی عبادت کرے گا، ایسی عبادت کرے گا گویا تو مجھے دیکھ رہا ہے. بزرگ بن گیا، اللہ والا بن گیا. دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ہر عمل کو کرنے سے پہلے رک جائیں، دیکھیں اس میں سنتیں کیا ہیں، سنتوں کی کتابیں دیکھیں، بزرگوں کی صحبت میں جائیں، بجائے ہم سے فضول باتیں کرنے کے یہ کر دیں یہ وہ کر دیں. پوچھیں ہمیں کوئی سنت بتائیں، یہ حضرت کا اس کی سنت کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے. واللہ جتنے بڑے بڑے بزرگوں کی میں صحبتوں میں گیا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاؤں کے پاس میں گیا ہوں، بہت بڑے لوگ، آپ حیران ہوں گے وہاں بات یہ ہوتی تھی سنت کی کہ نماز میں آپ جب وضو کریں تو اس طریقے سے کریں. حضرت عارفی رحمۃ اللہ کتنے بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاؤں میں سے تھے. واللہ جب بات کرتے تھے تو فرماتے بھی اپنے آپ وضو صحیح کر لیا آپ نے. کن سے پوچھیں؟ حضرت تقی رحمۃ اللہ سے، مدثر علی سے، حضرت رفیع جو مفتی رفیع سے، ان سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ تم نے آج بھائی سنت کے طریقے وضو کے بتاؤ کہ اچھا کیسے کیا تھا، انگلیوں میں تم نے خلا کیسے کیا تھا. سبحان اللہ، یہ جنت ہے. اپنے معلوم کو سنت کے ذریعے سے جائیں. کریں گے دوستو؟ وعدہ ہو گیا. کوشش شروع کرتے ہیں، بس احتیاط شروع کر دیں کہ ہم نے اس عمل کو ویسے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.